بیٹیوں کی پرورش اس طرح کرے کہ جہیز کی لعنت سے انسان بچ جائے اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی سور جائے۔ یہ واقعہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے نصیحت آموز ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اصل واقعے کی طرف۔ میں ہوں معاذ خان، آپ دیکھ رہے ہیں نالج از لائٹ۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ کی صاحبزادی نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ میری شادی کسی زاہد کے ساتھ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، تلاش کریں گے۔ زاہد کوئی آسانی سے تھوڑا ہی مل جاتا ہے، انشاءاللہ تلاش کریں گے۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ بھی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کی طرح پہلے بادشاہ تھے، مگر ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے تو بادشاہت بھی چھوڑ دی اور شاہانہ شان و شوکت بھی سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں نکل گئے۔ مگر شاہ شجاع رحمہ اللہ نے بادشاہت تو چھوڑ دی مگر شاہانہ معیشت نہیں چھوڑی۔ حکومت چھوڑ دی لیکن اپنی بودوباش رہن سہن اسی طریقے سے شاہانہ رکھا۔ او زاہد داماد تلاش کرتے رہے لیکن زاہد ملے کہاں۔ صاحبزادی نے کہہ تو دیا کہ زاہد ڈھونڈے، لیکن زاہد ملے کہاں۔ ایک بار ایک مسجد میں کسی مسکین کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ان کے خشوع و خضوع سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص زاہد ہے۔ زاہد کا مطلب ہے وہ شخص جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ ایسا آدمی ملنا بہت مشکل ہے۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، اس لیے کچھ اپنی ولایت کی بصیرت سے، فراست سے اور کچھ ان کی نماز کی کیفیت سے سمجھ گئے کہ یہ زاہد ہے۔ وہی بیٹھ گئے۔ جب زاہد نے سلام پھیرا تو ان سے پوچھا، صاحبزادے آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ جیسی مسکین کو کون لڑکی دیتا ہے؟ یاد رکھیے، قدر و منزلت وہ ہے جو مالک کی نظر میں ہو، منصب و عزت وہ ہے جو وطن آخرت کے لیے مقدر ہو۔ زاہد نے حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ سے کہا کہ مجھے کون لڑکی دے گا؟ انہوں نے فرمایا، اگر شاہ شجاع کی لڑکی تجھے مل جائے۔ زاہد حضرت شاہ شجاع کو پہچانتے نہ تھے، بولے، ارے میاں کیا جوتے پڑواؤ گے؟ اتنے بڑے آدمی، دین و دنیا دونوں کے لحاظ سے بادشاہ، ان کی بیٹی مجھے مل جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہی ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے اس زاہد کی عقل۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیتے ہیں اس سے عقل کامل عطا فرماتے ہیں۔ زاہد نے کہا، آپ تو بات کر رہے ہیں اپنے مقام کے مطابق، آپ تو بہت بڑے ولی اللہ ٹھہرے، لیکن شادی تو آپ کی لڑکی سے ہوگی، کام کیسے چلے گا؟ ہے نا عقل کی بات؟ آج کل کا کوئی زاہد ہوتا تو کہتا، ہاں جلدی سے نکاح پڑھواؤ۔ حضرت شاہ شجاع فرماتے ہیں کہ میں اسی کے کہنے سے کہہ رہا ہوں، میری بیٹی کا مطالبہ ہے کہ اس کی شادی کسی زاہد سے کرے۔ زاہد نے کہا، اچھا دیکھ لیتے ہیں، کیسی ہے آپ کی صاحبزادی؟ شاہی محل سے جھونپڑی کی طرف 3 آدمی کی بارات چلی، ایک زاہد، دوسرا شاہ شجاع کی صاحبزادی وہ بھی زاہدہ، تیسرا خود شاہ شجاع، یعنی کل 3 آدمی تھے۔ جیسے ہی جھونپڑی میں داخل ہوئے، صاحبزادی کی چیخ نکل گئی، ابا تو نے مجھے ڈبو ہی دیا، ابا تو نے مجھے ڈبو ہی دیا۔ زاہد نے کہا، دیکھ لیا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ تو بول رہے تھے اپنے مقام سے؟ اس نے تو ابھی جھونپڑی دیکھی ہے، آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ صاحبزادی بولی، زاہد صاحب کچھ معلوم بھی ہے میری چیخ کیوں نکلی؟ زاہد صاحب، میرے ابا تو میرے لیے زاہد تلاش کرتے رہے، سامنے جو مٹکا پڑا ہے اس کے اوپر خشک روٹی کا ٹکڑا رکھا ہے، جو خشک روٹی کے ٹکڑے بچا کر رکھے وہ زاہد کہاں سے آیا؟ ابا تو نے تو مجھے ڈبو ہی دیا۔ زاہد کا جواب سنیے۔ زاہد نے کہا، بات یہ ہے کہ میرا روزہ ہے، بوقت سحر میں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں سے تھوڑا سا ٹکڑا افطار کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ صاحبزادی پھر بولی، اسی لیے تو کہہ رہی ہو کہ تو زاہد کہاں سے آیا؟ جس اللہ نے سحری کھلائی اس اللہ پر اتنا بھی اعتماد نہیں کہ وہ افطار بھی کروائے گا، تو زاہد کہاں سے آیا؟ یہ ہوتی ہے لڑکیاں۔ شاہ شجاع جیسے بادشاہ کی صاحبزادی شاہی محل سے نکل کر زاہد کے پاس جھونپڑی میں جا رہی ہے۔ خدارا اپنی بیٹیوں کی پرورش اس طرح کیجیے کہ کل اس کی جہیز کے لیے حرام کام میں مبتلا نہ ہو جائے، مستقبل میں آپ کی بیٹی آپ پر بوجھ نہ بن جائے، اپنی بیٹی کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔